نواس رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر دیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے و شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کے بے وارث مددگار ہو کر چل رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھیں۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں فرات پر پانی بھرنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم پڑا ہے۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئی اور کہا کہ اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا، یزید نے ان کو قتل کیا ہے، اگر ہم ان کی تدفین کریں تو یزید کو علم ہو گیا تو وہ ہمارا بھی دشمن بن جائے گا، تم یہ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے اور بیٹوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسے کو دفن کرنے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی تو وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پر پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پر پہنچنا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے تن کے ساتھ سر نہیں، تو وہ سوچنے لگے کہ ان کی کس طرح تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو ان کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر سے معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، وہ پوچھنے لگے کہ کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے کوئی جسم کا حصہ ملتا ہے، کہیں سے کوئی جسم کا حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتا ہے، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوتی ہے، اس قبر میں امام حسین علیہ السلام کی تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جہاں لوگوں نے بڑا سا کھڈا کھودا تھا وہاں دوسرے کربلا کے شہیدوں کو دفن کر دیتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے جہاں ایک ہی قبر میں سب کو دفن کیا گیا تھا۔ بس جب سب لاشوں کی تدفین ہو چکی تھی تو کسی نے کہا کہ دیکھو ایک لاش ابھی باقی ہے، یہ دیکھو کہ یہ کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو آپ نے دفن نہیں کیا۔ امام سجاد علیہ السلام رو کے فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو
کہ جب بھی کوئی زوار امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آئے تو اس کو سلام کر کے آئے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کی تدفین کی۔ جب سب لوگ جانے لگے تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا رکو، ایک لاش ابھی رہ گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں نظر آتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی لوگ جانے لگے تو ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا تو جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی لاش نظر آئی۔ جناب حضرت غازی عباس کی اسی جگہ تدفین کی گئی جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر اترے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو رسول اللہ کے نواسے پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی۔ دوستو یہ تھا شہدائے کربلا کا واقعہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد سے سچی مودت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔